مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ تو سنو، جمعہ عید کیا مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس جمعے کے دن کیا ہوا تھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے عید بنا دیا. آج لوگ کہتے ہیں اسلام میں عید صرف دو ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری کہاں سے نکالی؟ میں نے کہا پورے سال میں تم نے صرف 2 عیدیں مانی اور نبی کی حدیث کے مطابق 51 عیدیں بنتی ہیں. کتنی؟ 51 عیدیں پورے سال میں بنتی ہیں. اور 2 عیدیں تو شرعی ہو گئی جس کی نماز بھی ہے، اور اس کے بعد جو باقی 51 بنتی ہیں اس کے بارے میں تم نے ابھی تک امت کو نہیں بتایا. وہ جو عیدیں ہیں باقی اگر 2 نکالو تو کتنی بن جاتی ہیں؟ 49 عیدیں سال میں 49 جمعے بنتے ہیں. اور یہ جمعے کا دن عید ہے. اور عید کیوں بنا؟ اس کی اصل بیسیکل وجہ کیا ہے؟ اسی جمعے والے دن اور جمعے والی رات کو میرے اور تیرے نبی کا نور، اس کی آمد سیدہ آمینہ کے بطن مبارک میں ہوئی. جمعرات کے دن، جمعے کی رات کے دن مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ میرے اور تیرے نبی، مجالس حکیم الامت اٹھا کر دیکھیے کہ میرے نبی کا نورانی میلاد، نورانی آمد نور کی صورت میں اپنے ماں کے سیدہ آمینہ کے بطن میں ہوئی تھی. وہ جمعرات والا دن تھا. ایک تو نسبت میرے نبی کی آمد کی ہے، اسی لیے جمعے رات کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی. پھر جمعے کے دن کیا ہوا سنو، میرے اور تیرے نبی نے خود فرمایا، میرے نبی نے فرمایا، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1046 ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فی خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ میلاد ہوا تھا. اور وفیہ نفخ آدم، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے. وصال بھی جمعے کے دن، میلاد بھی نبی کا جمعے کے دن. اب مجھے بتائیں کیا ایک ہی دن میں اگر نبی کا وصال بھی آئے، نبی کا میلاد بھی آئے تو امت کیا کرے گی؟ خوشی منائے گی یا ماتم کرے گی؟ کیا کرے گی؟ ماتم کرے گی یا خوشی منائے گی؟ میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ لوگ یہ کہیں گے ربیع الاول میں نبی کا میلاد بھی ہے، نبی کی وفات بھی ہے، تم وفات کیوں نہیں مناتے، میلاد مناتے ہو، عید مناتے ہو. اسی لیے میرے نبی نے 1400 سال پہلے جمعے کو عید کا دن قرار دیا، جمعے کو نبی آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن قرار دیا. اسی دن میرے نبی نے جمعے والے دن کو آدم علیہ السلام کے وصال کا، وفات کا دن قرار دیا. اور قرار دے کر میرے نبی نے فرمایا تمہارے لیے یہ جمعے کا دن ماتم کا دن نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے عید کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے. اور بلکہ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا عید سے بھی بڑھ کر یہ جمعے کا دن. کیوں؟ اس کی نسبت میرے اور تیرے نبی جناب آدم کے میلاد کے ساتھ تھی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا ان یوم الجمعۃ اعظم عند اللہ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 282 ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے. اور اس دن کو اللہ پاک نے عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر شان عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن آدم علیہ السلام کا میلاد ہوا تھا. تو جب آدم علیہ السلام کے میلاد والے دن کو عید الفطر سے، عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر عظمت اللہ نے عطا فرمائی تو سمجھو جس دن آدم کے بھی نبی جناب محمد رسول اللہ جس 12 ربیع الاول کے دن وہ کائنات میں آئے ہوں گے، اللہ پاک نے اس دن کو کتنی بڑی عید والا دن بنایا ہوگا. وہ مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا دن عید کا دن ہوگا. قرآن کے اندر بھی آیت موجود ہے. میرے رب نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا، آیت نمبر 142 سورہ مائدہ. قرآن کہتا ہے کہ
اللہ کی طرف سے جب نعمت اترے تو نعمت کے اترنے پر بنی اسرائیل نے اس دن کو عید بنایا تھا. قرآن سے عید کا اطلاق ہوا. پتہ یہ چلا تم نے یہ کہا عید اور کوئی نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے عید دسترخوان کی صورت میں اگر جنت سے کھانا اترے، اس کھانے پر جب خوشی مل جائے تو اسے عید کا دن قرار دیا جاتا ہے. اب یاد رکھیے کھانا اترے عید بن جائے، لیکن جب میرا اور تیرا نبی آئے اور میرا نبی جب تیرا نبی دنیا میں آیا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103، قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ. میرے رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے تم سارے نبی کے امتی جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، میرے نبی نے تمہیں آگے پیچھے پش سے پکڑ کر جہنم سے بچا لیا ہے. جس نبی نے قرآن کہتا ہے پوری امت کو جہنم سے نکالا، وہ نکالنے والا نبی جب دنیا میں آئے اور اس کے آنے کے بعد امت کو یہ شان ملے کہ امت جہنم میں گر رہی ہو اور نبی کے احسان کی صورت میں نبی امت کو جہنم سے نکالے، ارے اس نبی کی آمد والا دن کتنی بڑا عید والا دن ہوگا. حضرت محترم آگے چلیے، تفصیلات موجود ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد، اب میں تفصیل نہیں ہے اختصار کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کا میلاد، حضرت مریم کا میلاد پورے قرآن میں بیان کیا گیا. اب اس پر کئی آیتیں ہیں لیکن عرض کر رہا ہوں جناب آدم کا میلاد، جناب اسحاق کا میلاد، جناب موسیٰ کا میلاد، جناب یحییٰ کا میلاد، جناب مریم کا میلاد، جناب عیسیٰ کا میلاد رب نے بیان کیا. اور بیان کیوں کیا؟ اب ہم سب سے سوال کرتے ہیں مولا بتا تو نے سارے نبیوں کے میلاد کیوں بیان کیے؟ رب ذوالجلال نے سورہ ہود کی آیت نمبر 20 میں جواب دیا. او سوال کرنے والوں کہ میں نے سارے نبیوں کے میلاد کیوں بیان کیے؟ رب ذوالجلال نے جواب عطا فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی ہم نے سارے نبیوں کے میلاد اس لیے بیان کیے تاکہ تیرے دل کو سکون ملے. کیا ملے؟ سکون ملے. تو جب باقی نبیوں کے سارے باقی نبیوں کے میلاد بیان رب نے اس لیے کیے، اے پیارے مصطفیٰ سارے نبیوں کے میلاد اس لیے بیان کیے تاکہ تجھے سکون ملے. تو جب باقی نبیوں کا میلاد نبی کے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے تو یقیناً سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ کا میلاد نبی کے امتیوں کے لیے کتنے سکون کا باعث بنتا ہوگا. یہ ہماری مجبوری ہے، ہم حضور کا میلاد کر کے سکون حاصل کرتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ نبیوں کا میلاد نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ کے لیے تثبیت کم کا باعث بنتا ہے. جب نبی کے لیے تثبیت کم بنے باقی نبیوں کا، تو سارے نبیوں سے افضل نبی جناب محمد رسول اللہ کا میلاد وہ امتیوں کے لیے کتنا تثبیت کم اس کا باعث ہوگا. حضرت محترم آگے چلیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے میرے مصطفیٰ کریم نے خود اپنا میلاد بنایا ہے، خود اپنا میلاد بنایا. اب سنیے مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 365، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 399 میرے نبی کی حدیث سنو. میرے نبی کا خود فرمان. آج سوال ہوتا ہے کہ نبی نے کتنی بار میلاد بنایا. آؤ ذرا میں بتاتا ہوں. ہم میلاد مناتے ہیں سال کے بعد اور میرا اور تیرا نبی 1 مہینے میں 4 بار میلاد مناتا ہے. کتنی بار؟ 4 بار. سنو میرے نبی نے ہر سوموار والے دن روزہ رکھا. کیا کیا؟ روزہ رکھا. میرے نبی نے ہر سوموار والے دن جب روزے رکھنے شروع کیے صحابہ نے سوال کیا سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین قال انا ولدت. میرے نبی سے سوال کیا یا رسول اللہ اور آپ ہر سوموار والے دن ہر پیر والے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے سب صحابہ کے سامنے پوری امت کو میسج دیا اے میرے غلاموں میں ہر پیر کے دن اس لیے
کہ میں ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد مناتا ہوں. کیا مناتا ہوں؟ میلاد مناتا ہوں. حضرت محترم، یہ اور میرے نبی کا ہر ہفتے میں ایک بار میلاد منانا، اور کدھر یہ کہنا کہ پوری زندگی میں بھی ایک بار نہیں منایا. کتنا بڑا فرق اور حدیث کے ساتھ خیانت. میرے نبی نے ایک سال میں، اور میرے نبی کی پوری زندگی کتنی برس ہے؟ 63 برس. کتنی؟ اور 63 برس میں سے اگر 23 سال نکالیں، کتنے؟ تو 40 سال نکالیں، کیونکہ 40 کے بعد اعلان نبوت ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس بات کو حجت مانتے ہیں جو اعلان نبوت کے بعد ہو. تو سنو، 63 میں سے 40 نکالیں تو باقی بنتے 23 سال. کتنے؟ تو 23 سال میں آپ اگر ایک مہینے کے 4 پیر جمع کریں تو یہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 23 سال میں ہر مہینے میں 4 پیر والے دن، جس میں میرے نبی نے ہر مہینے میں 4 مرتبہ اپنا میلاد منایا ہے. تو 23 سال میں اگر یہ 4 نکال کے جمع کریں، اللہ کی عزت کی قسم، تو عدد بنتا ہے 1196 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ لوگ یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نہیں منایا. میرے نبی نے اپنا میلاد 1196 مرتبہ منایا ہے. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیے، میرے نبی نے اپنے میلاد پر چھترے، بکرے، اور میرے نبی نے دمبے ذبح کر کے اپنے میلاد کا لنگر کا بھی اہتمام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ لنگر کا اہتمام کیا. اور یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58. رب کہتا ہے رب کے فضل اور رحمت کے ملنے پر بہتر یہ ہے کہ تم نے جو جمع کر کے مال رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم حضور کے میلاد پر خوشی کرو، جشن مناؤ. کیا کرو؟ جشن مناؤ. اب جمع، مجھے بتائیں، جو بندہ جمع کرتا ہے، جمع کرنے سے بھی بندے کو خوشی ملتی ہے. جمع کرنے سے بھی رب کہتا ہے اس خوشی سے بہتر یہ ہے کہ سارا مال تو تمہارا ہے، وہ نبی کے میلاد پر خرچ کر کے خوشی کیا کرو. اور حضرت ابوبکر صدیق نے 12 ربیع الاول کے دن کیا کیا؟ فرمایا وَيَوْمُ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے میلاد کے دن ذبح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفی مئۃ ناقۃ وتصدق بها. میرے نبی کی حدیث، حضرت ابوبکر صدیق نے 12 ربیع الاول کے دن 100 اونٹ ذبح کر کے میرے مصطفیٰ کریم کے میلاد کا اہتمام کیا. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. آج لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں. میں نے کہا آؤ ذرا ایک اور سے آدمی ہے، وہ بھی غریب تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو ہریرہ. وتصدق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی ذلک بثلاثۃ افراط من شعیر. اگر غریب صحابی تھا، اس نے بھی میلاد بنایا. امیر ابو بکر کی طرح تھا، 100 اونٹ قربان کر کے نبی کے میلاد کے لنگر کا اہتمام کیا. اور حضرت ابو ہریرہ جیسا 7773 حدیثوں کا راوی اگر نبی کے میلاد پر اگر کوئی خرچ کرتا ہے، میلاد بناتا ہے، تو جو کہ صرف 3 روٹیاں صدقہ کرتا ہے. کتنی روٹیاں؟ 3 روٹیاں. بتایا کہ کوئی نبی کا اگر امیر صحابی کے ساتھ اگر سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑے اہتمام کرے، اور اگر چھوٹا اہتمام کرنا چاہے تو ابو ہریرہ کی طرح 3 روٹیاں ہی نبی کے میلاد پر تقسیم کر دیا کرے، تاکہ اسے بھی نبی کے میلاد کا اجر مل جائے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود 1196 مرتبہ میلاد بنایا. اب سنیے حضرت، یہ ہے مسجد یا رسول اللہ. کون سی مسجد؟ زیرہ گرام کی مسجد ہے. اس میں آپ نے نبی کا میلاد بنایا. آؤ ذرا میں اس مسجد کی طرف لے چلتا ہوں جس میں 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابہ نے حضور کی موجودگی میں نبی کے میلاد کی محفل سجائی. مسجد کا نام ہے مسجد نبوی. مسجد نبی میں میرے نبی کا میلاد ہوا، حضور کے دور میں ہوا. اور کیسے ہوا؟ جس وقت وہ میلاد کی محفل مسجد نبی میں ہوئی
اللہ کی طرف سے پیغام بھی آیا، اللہ کی طرف سے بشارت بھی آئی۔ کتنا خوش ہوتا ہے میرا رب جب اللہ کے گھروں کے اندر نبی کے میلاد کی محفل ہوتی ہے۔ سنو میرے نبی کے صحابہ نے میلاد جب منایا تو کس طرح منایا، سنو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 242 ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 196، نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 5428 ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے، ترجمہ کتابوں کا حوالہ موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد نبی میں جمع ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سارے عشرہ مبشرہ سارے نبی مسجد فل کی ہوئی ہے۔ اور میرے نبی 1400 سال پہلے مسجد نبی کی طرف آپ دھیان ذرا لے کے جائیے، مسجد فل ہے، میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں، اور میرے نبی اپنے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ جس نبی کے میلاد کی محفل ہو رہی ہے وہ اپنے گھر موجود ہے، اور صحابہ اللہ کے گھر میں مسجد نبی میں موجود ہیں، محفل ہو رہی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں جلسنا ما اجلسکم، جس وقت اچانک اس محفل میں سارے لوگ مجتمع ہیں، میرے نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، میرے نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے، اللہ اللہ میرے نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہے۔ اتنے میں جس نبی کا میلاد صحابہ بیان کر رہے تھے، جلسہ جس محفل کا ہو رہا تھا، جلسہ میلاد مصطفیٰ ہو رہا تھا، اتنے میں میرے نبی کی خود آمد ہو گئی۔ میرے نبی خود مسجد نبی میں جلوہ افروز ہوئے، اور میرے نبی نے سب صحابہ سے پوچھا جلسنا ما اجلسکم، اے صحابہ یہ تم نے جلسہ کیوں کیا ہے، یہ تم نے جلسہ کیوں کیا ہے؟ آؤ جلسہ میلاد، اس جلسہ میلاد کی تاریخ 1400 سال پرانی ہے کہ میرے نبی کے دور میں نبی کے میلاد کا جلسہ صحابہ کرام نے کیا تھا، اور جو صحابہ کرام کے طریقے پر نہیں چلتا، قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو نبی کے صحابہ کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے دور میں، میرے نبی کے موجودگی میں جب انہوں نے جلسہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا ہم نے یہ جو جلسہ کیا یہ اور کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ نماز کے مسئلے نہیں تھے، یہ زکوٰۃ کے مسئلے نہیں تھے، یہ تبلیغ کے مسئلے نہیں تھے، ہم اور کسی بات کے لیے جمع نہیں تھے، بلکہ کیا کہنے لگے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، سبحان اللہ، یا رسول اللہ یہ جو ہم نے جلسہ کیا یہ اور کوئی جلسہ نہیں تھا، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی شان بیان کر رہے تھے، اللہ کا شکر بیان کر رہے تھے۔ کیوں؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کے صدقے اللہ نے جو آپ کو بھیج کر 12 ربیع الاول کے دن ہم پر بھیج کر جو احسان فرمایا ہے اس احسان کا شکر ادا کر رہے تھے۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ کی تشریف آوری پر ہم رب کی بارگاہ میں اس کے شکر ادا کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کی شان بیان کر کے یہ بتا رہے تھے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ 12 ربیع الاول کے دن تو نے اپنا پیارا مصطفیٰ عطا کر کے ہم پر احسان کر دیا۔ اور یہ احسان کا لفظ خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، رب ذوالجلال نے یہ احسان کا لفظ جو بیان فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور مومنوں میں نے بھی تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں میں سے میں نے تمہیں رسول عطا کیا۔ کہ جو اللہ نے من کا لفظ استعمال کیا، من کا مطلب ہوتا ہے احسان، یہی میرے نبی کے صحابہ نے حضور کے میلاد کے لیے، حضور کے آمد کے لیے، حضور کی جلوہ گری کے لیے مصطفیٰ کی مسجد میں جب بیان کیا حضور کے سامنے تو حضور نے کہا انی توبۃ لکم، میں نے تم پر تہمت نہیں لگائی کہ تم سے عہد لیا کہ تم مجھے عہد دو کہ تم کون سا جلسہ بنا رہے تھے، میں نے تم سے اس لیے عہد لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی میرے گھر میں جبریل بھیجا ہے،
आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्ना अल्लाह युबाई बिकुम अलवलाया। अल्लाह तबारक तआला ने जिब्रील को अभी भेजा है, वो तुम्हारा जलसा मीलाद भी मस्जिद में देख रहा था और मुझे घर में देख रहा था कि जिस नबी के मीलाद का जलसा, जिसकी आमद का जलसा मेरे नबी के सहाबा मस्जिद में सजा रहे हैं, ऐ नबी जाकर उन्हें बशारत दो कि तुम्हारा रब अर्श में तुझ पर एक एक का नाम लेकर फतह फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। रात मोहतरम, महफिल मिलाद में इस जलसे में आने वाले हर वो खुशबख्त इंसान है, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर एक का नाम रब की बारगाह में पेश भी होता है और हर एक के नाम पर रब फतह फरमा रहा होता है, फतह फरमा रहा होता है। हज़रत मोहतरम, ये है मेरे और तेरे नबी का मिलाद। अब आइए, कुरान के अंदर कई इसकी तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन मुख्तसर अर्ज करता चलो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद सुनने वालों, मेरे नबी की क्या शान है। मेरे मुस्तफा करीम जब मेरे नबी का मिलाद हुआ, क्या हुआ? आइए इस मिलाद पर मैं शजरा पढ़ता चलो मेरे नबी का। मेरे और तेरे नबी का जिस वक्त मिलाद हुआ, रब्बे जुल जलाल ने कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 115 उतारी। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ नूर आ गया है। सुभान अल्लाह। व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आ गई है। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया जाअकुम, आ गया। कब आया? 12 रबीउल अव्वल को आया। क्या बन के आया? नूर बन कर आया। ये नूर कैसे बन के आया? आदम अलैहिस्सलाम के मिलाद से 10 लाख बरस पहले मेरे और तेरे नबी को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है। मेरे नबी के मिलाद को 2 तरह के मिलाद हुए, एक नूर का मिलाद हुआ, एक जिस्म का मिलाद हुआ। जब 10 लाख बरस पहले अल्लाह पाक ने अपने नूर के फैजान से तेरे और मेरे नबी के नूर के फैजान को पैदा किया, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह पाक ने मेरे नबी के नूर को कहा, तू मुझे सजदा कर। क्या कर? कितने अरसे तक ये नूर मेरे रब को सजदा करता रहा। फिर ये नूर मेरे नबी को, मेरा नबी के नूर, मेरा नबी जिसका नूर था, मेरे नबी का जो नूर था, ये रब को रुकू करता रहा, सजदे करता रहा। एक ऐसा वक्त आया, आवाज आई, ऐ नबी मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। जिस वक्त रब मुस्तफा से राजी हो गया, मुस्तफा रब से राजी हो गए, फिर क्या हुआ? सुनो, 10 लाख बरस पहले इस नूर का ये आलम था, इसने मेरे रब को राजी कर लिया। अब इस नूर को अल्लाह पाक ने पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल किया। पाक पुश्तों से पाक रहमों के अंदर मुंतकिल किया। किस तरह? आदम की पुश्त से शीश की पुश्त में, पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। किस तरह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे मियारब,